اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جملے کہنا آپ کی توہین ہے، آپ کی شان کو کم کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان سنو، جو مؤذن کہے وہ تم بھی کہو، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھو، میرے لیے مقام وسیلے کا سوال کرو۔ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام مقام وسیلہ ہے، جو مالک عز و جل نے اپنے بندوں میں سے صرف ایک کو دینا ہے، اور مجھے امید ہے وہ ایک بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہ ہو، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید توہین کرتے ہوئے یہی تذکرہ غوثیہ کا رائٹر غوث علی شاہ قلندر قادری ایک قصہ بیان کرتا ہے، ذرا سنیے۔ کہتے ایک روز ارشاد ہوا، جب ہم جوالا پور سے چل کر ہردوار میں پہنچے تو سردن ناتھ جی سے ملاقات ہوئی، نہایت خاطر مدارت کی، اپنے مکان پہ ٹھہرایا، یہ ہندو کا مہمان بنا، اس نے اس کو بٹھایا، دونوں وقت عمدہ کھانا کھلایا، لیکن جب عبادت کا وقت آیا ان کا ہندوؤں کا تو یہ کہتا ہے غوث علی شاہ قلندر قادری کہ ہم بھی دھوتی باندھ، گشکا لگا، کمنڈل ہاتھ میں لے کر ہندوؤں کی اس اشنان کرنے کے لیے ہم بھی جا پہنچے۔ ایک ہندو نے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا برہمن۔ پوچھا کون سے برہمن؟ ہم نے کہا کنوجوے۔ بولا تمہاری چوٹی کہاں گئی؟ ہم نے کہا جب سے سنیاس متالی ہے چوٹی کٹوا دی، مگر بابری کے ایک برہمن نے ہمیں عین اشنان کے وقت پہچان لیا اور دانتوں تلے انگلی دے کر چپ رہ گیا۔ ہم جب نہا، اس کو پتا لگ گیا یہ موسلا ہے، اسے پتا لگ گیا ہندو کو کہ یہ موسلا ہے اور ہمارے اس دریا میں اشنان کر کے ساروں کو پلیت کر گیا ہے، لیکن وہ دبا گیا، چپ کر گیا، واسطہ تھا اس کا کوئی، چپ کر گیا۔ جب ہم نہا کر باہر نکلے وہ برہمن ہم کو پکڑ کر الگ لے گیا اور کہا میاں صاحب یہاں اور وہاں کچھ فرق ہے، یہاں اور وہاں کچھ فرق ہے، تمہارے ہاں اور ہمارے ہاں کچھ فرق ہے، جو تم یہاں اشنان کرنے آگے اگر کوئی پہچان لیتا تو بڑی خرابی ہوتی، خدا تو سب جگہ ایک ہی ہے۔ یہ بھی ایک تماشا ہے کہ ہر فرقے کا مذہب جدا ہے، ایک دوسرے کو جھٹلاتا ہے اور اپنے آپ کو سچا بتلاتا ہے، اگر حقیقت دیکھو تو دونوں ایک ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ برہمن جی۔ برہمن جی غوث علی شاہ قلندر قادری کو کہہ رہا ہے جو تمہارے ہاں ہے وہ ہمارے ہاں ہے، ادھر بھی خدا ہے ادھر بھی خدا ہے، فرق اتنا ہے، ہم کھڑے کو پوج رہے ہیں تم پڑے کو پوج رہے ہو۔ اللہ کی قسم برہمن کی بات بڑی سچی ہے، ان کے اور ان کے مذہب میں کوئی فرق، لیکن محمد علیہ السلام کے مذہب میں اور ہندوازم میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں رب کی پوجا ہے، یہاں پتھروں کی پوجا ہے۔ کہا اچھا، جب وہ پنڈت ہمیں سمجھا چکے تو ہم نے کہا صاحب یہ اشنان، یہ جو اشنان ہم نے کیا ہے، یہ رسم جو ہندوؤں کی ادا کی ہے، یہ اپنے رضائی باپ پنڈت رام جی کی طرف سے کی ہے، کیونکہ حج کا ثواب انہیں پہنچ نہیں سکتا، میں کہ اشنان کر کے بدلہ لا دوں۔ ہمارے ہندو رضائی جو باپ تھے، ہم نے اشنان کر کے یہ ثواب ان کو ایصال ثواب کیا ہے۔ کہا خیر ہم یہ اشنان کر چکے، جب رات کو سوئے، اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین یہ ظالم کتنی جرت سے کرتا ہے۔ جب رات کو سوئے آخری شب میں خواب دیکھا کہ عین دریائے گنگا کے اندر، عین دریائے گنگا، یہ مذہبی تہوار ہے نا دریائے گنگا میں اشنان کرنا، ہندوؤں کی مذہبی علامت ہے، اور مسلمانوں کو کفار کی مذہبی عیدوں میں شامل ہونے سے منع کیا گیا ہے نہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کہا کہ جب عین رات ہوئی دریائے گنگا کے اندر، ایک طرف دیکھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے صحابہ کرام تشریف فرما ہے، محفل سجی ہوئی ہے دریائے گنگا میں، رسول اللہ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں۔ دوسری طرف دیکھتا ہوں مہاراج سری کرشن جی اپنے رفیقوں کے درمیان موجود ہیں، ایک طرف نبی کا سٹیج لگا ہوا اور ایک طرف ہندوؤں کے رہنما سری کرشن جی کا سٹیج لگا ہوا، اور ایک محفل جمی۔ کرشن جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو پیر غوث علی شاہ قلندر کو سمجھائیے کہ یہ ہماری دریا میں آ کر اشنان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس ہندو سے کہا، اس مہاراج سے کہا کہ جناب مہاراج آپ ہی ان کو سمجھائیے، ہم نہیں سمجھاتے، آپ ہی سمجھائیے۔ تو مہاراج نے مجھ کو بلایا اور کہا سنو برخوردار، تمہارے ہاں کیا کچھ ہے نہیں جو دوسروں کے ہاں ڈھونڈتے ہو، ہم سارے ایک ہی منزل کی طرف، جنت کی طرف جا رہے ہیں اور راستے جدا جدا ہیں۔ اب اللہ کے نبی اور کرشن جی دونوں دریائے گنگا میں موجود ہیں،
یہ ایک ہندو کہتا ہے نبی کو اپنے مرید کو سمجھاؤ یہ ہمارے میلے میں کیوں آتا ہے، نعوذ باللہ نبی نے اسی ہندو سے کہا کہ میں نہیں سمجھاتا، تو خود اس کو سمجھا. تو کہا کہ یہ راستے جدا جدا ہیں، ہندو بھی جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، مسلمان بھی جنت کے راستے پہ جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی نعوذ باللہ اس کفر کو سن کر پھر خاموش رہے، حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اگر کوئی یہودی اگر کوئی عیسائی اس دھرتی پہ زندہ ہے اور میری نبوت کا سنتا ہے اور مجھ پہ ایمان نہیں لے کر آتا تو وہ سیدھا جہنم کے اندر جاتا. اپنے اس جھوٹے خواب کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہندوؤں کے کرشن جی کو ایک دریا میں اکٹھا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ترین ذات ہے کہ نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد کائنات میں کوئی دین نہیں ہے جس دین کو قبول کرنے والا جنت میں جا سکے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی کا دین تو آیا ہی اس لیے ہے کائنات کا ہر دین مٹ جائے اور محمد کا دین غالب آ جائے. صفحہ 257 پر لکھتے ہیں مقام توحید، اس توحید سے مراد لا الہ الا اللہ والی توحید نہیں، بلکہ اس توحید سے مراد صوفیوں کی توحید کہ ہر چیز کے اندر وہی ہے، ہر چیز ایک ہی ہے، پتھر بھی وہی ہے، مورتی بھی وہی ہے، مسجد میں دیکھو تو ہی تو، ادھر دیکھو تو ہی تو. کہتا ہے مقام توحید و ینگ رنگی میں یہ دونوں شانیں یعنی ابلیس لعین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وزن ہیں، ہم سنگ ہیں. توحید کے مقام پہ ابلیس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دونوں برابر ہیں، دونوں اکٹھے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے کہ شیطان لعین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں کو ایک مقام دیا جا رہا ہے کہ جو شیطان لعین ہے مقام توحید کے اندر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مرید شیخ جلال حج کرنے کے بعد مدینے میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ پہنچ کے سلام کہا تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام کہنا، اپنے بدعتی پیر کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو کسی بدعتی کو سلام کہتا ہے وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے. بدعتی کو سلام کہنا جائز نہیں اسلام کے اندر. اور یہ پیر غوث علی شاہ قلندر قادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے آپ پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم نبی کی قبر پہ گئے تو نبی نے اندر سے آواز لگا کر کہا کہ اپنے بدعتی پیر کو سلام کہنا. یہ کشف المحجوب ہمارے ہاتھ میں ہے، بابا علی حجویری کی، اس کا صفحہ نمبر 268 ہے. 268 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے ایک ظالمانہ روایت پیش کرتا ہے، ذرا سنیے اور ان بڑی بڑی چادروں میں چھپے ہوئے اسلام دشمنوں کے چہرے کو دیکھیے. کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زید کی بیوی پر پڑی. 268 صفحہ اس کا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر گئے، اللہ کے نبی کی نظر زید کی بیوی پہ پڑی، زید کی بیوی زید پہ حرام ہو گئی، محمد پہ حلال ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہی کفریہ روایت ہے جو تاریخ کے اوراق کے اندر اپنے تمام ترگند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر میں گئے، زید کی بیوی مختصر لباس میں آپ کے سامنے آ گئی اور اللہ کے نبی واپس لوٹ آئے. حضرت زید آئے، بیوی نے بتایا میں اس طرح مختصر کپڑے پہن کر بیٹھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی. حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا مجھے پتہ لگا ہے آپ میرے گھر میں گئے اور آپ کی نظر میری بیوی پہ پڑ گئی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند آ گئی ہو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے. اللہ کے نبی پر اس سے بڑی اور تہمت کیا ہوگی. نبی کے پاس ایک عورت بیعت کرنے کے لیے آئی، اپنے ہاتھ کو پردے کے پیچھے سے آگے کیا، آقا کی نظر انگلی کے پوریوں پہ پڑی، کہا عائشہ اس عورت سے کہو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے. محمد نام محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھایا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں یہ ظالم اپنی کتابوں میں نبی کی اتنی بڑی توہین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی اور وہ آپ کو پسند آ گئی، زید پر حرام ہوگی، آپ پہ حلال ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حشت بہشت 8 پیروں کی کتاب ہے جس کو شبیر برادر اردو بدار لاہور نے شائع کیا ہے. خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، محبوب